خود نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے۔ مسلمانوں اس بات کو سمجھو، اللہ نور السماوات والارض، اللہ بھی نور ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رب کا یہ ہے کہ اللہ ہی کا نور ہے، اللہ کی توجہ ہے، کائنات کے اندر روشنی ہے۔ اللہ نور، جبریل نور، محمد نور، قرآن بھی نور۔ نور کو اپنے سینوں میں منتقل کرو گے بن جاؤ گے، اور نور کا معنی روشنی، روشنی روشنی روشنی۔ جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے وہی روشن خیال ہے۔ خدا کی قسم ان کو میں سمجھتا ہوں یہ تاریکیوں کے اندر رہنے والے پھر کہتے ہیں روشن خیال اور استاپا دگا 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 دیکھا بچہ تو آ کر کے ہمیں یہ ہے کہ بتاتا ہے کہ روشن خیال تو روشن خیال کہاں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی مجھے بھی یہ بلاتے بڑے بڑے جگہوں میں، خدا کی قسم ان جیسا کوئی جاہل ہی نہیں ہے دنیا میں۔ سمجھتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی اور انگریز کے بوٹوں کو پالش کرنے سے ہمارے پاس تعلیم آ گئے۔ تم صرف یہ اے بی سی ڈی اس فرق کو درمیان سے ہٹاؤ، تمہارا دماغ ہم آؤٹ کر۔ یہ اے بی سی ڈی کا مسئلہ ہے، تمہارے پاس ہے کیا؟ میں وزارت تعلیم میں گیا ہوں، وزارت تعلیم میں 3 سال آپ کی دیوبندیوں کی طرف سے یہ ترجمہ قرآن جو اسکولوں میں لازم ہوا، ایک اللہ کا بھلا کر مولوی انہوں نے لیا، بریلوی ایک، شیعہ ایک، جماعت اسلامی ایک، اہل حدیث ایک، دیوبندی ایک عالم صرف ہوگا، چونکہ مولویوں کا آپس میں ٹکر ہوتا ہے۔ آپ کی طرف سے میں گیا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں 3 سال اس وزارت تعلیم میں گیا ہوں۔ قرآن سے جاہل ہیں کہ تعلیمات والے جو وزارت ہمارے لیے تعلیم کے سبجیکٹ بنانے والے لوگ ہیں، اللہ کی قسم وہ جاہل ہے تو دوسرے تو بطری کولا ہی جاہل۔ مولوی گئے گزرے ہیں، میں مانتا ہوں آج کا مولوی وہ پہلے والا مولوی نہیں ہے، میں مانتا ہوں آج کا حافظ پہلے والا نہیں ہے، آج کا مفسر پہلے والا مفسر نہیں ہے، آج کا لیکچرر اور آج کا مدرس مولوی شیخ الحدیث شیخ التفسیر وہ پہلے والا نہیں ہے۔ لیکن گھوڑا جتنا بھی خراب ہو اور اونٹ جتنا بھی خراب ہو، ٹٹو گدے سے پھر بھی بہتر ہے، مولوی کروڑوں مرتبہ تم سے بہتر ہے۔ آپ تھکے تو نہیں ہے؟ آپ تھکے تو نہیں ہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے، یہ اس قسم کا نور ہے، اس کا مقصد کائنات کے اندر بے حیائی کو ختم کرنا، کفر کو ختم کرنا، کفر کی تاریکیوں کو ختم کرنا، ظلم و زیادتی کو بھی ختم کرنا۔ صحابی نے آ کر کے بتا دیا، میرے نبی کو بھی رلایا، خود بھی رو پڑا، مجلس کو بھی صحابی نے رلا دیا۔ کہنے لگے کہ پیارے ہم تو اس طریقے پر ہماری روایت یہ تھی، رسم و رواج تھا، اور ہماری ثقافت یہ تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر میں پلے بڑے اور یہ ہے کہ بالغ ہو جائے، ہم اپنی بیٹی کو کسی کو نکاح دے دیں، ہماری بیٹی کے یہ کے ساتھ وہ ہم بستری کرے اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ کہ جنسی خواہش پور کرے۔ ہمارے عربوں کے خیر اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اس لیے بیٹیوں کو، میری بیٹی جب پیدا ہوگی میری بیوی نے چھپکے سے میری بیوی نے اس کو چھپا کر کے خاندان والوں نے رکھا۔ چلتے آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ آپ لوگ تو تھکے نہیں ہیں؟ کہنے لگے کہ حضرت بیٹی کو چھپا کر کے انہوں نے رکھا، اور وہ چلتے وہ بیٹی بڑی ہوگی، مجھے پتہ چل گیا کہ 5-6 سال کی میری بیٹی ہوگی، 5-6 سال کی بیٹی ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ بالغ ہو جائے گی، بالغ ہونے کے بعد پھر میرا کوئی داماد بنے گا۔ جیسے کہ پٹھان ناراض نہ ہو، تمہارے ہاں ہمارے بلوچوں کے ہاں بھی سوال ہی نہیں ہے کہ پٹھان اپنے داماد کو اپنے گھر میں رکھے اور کہے کہ میری بیٹی حاملہ ہو جائے اور میں گھر میں اس کو دیکھوں، نہیں، پٹھان کہتے اس کی اجازت نہیں ہے۔ خیال کر لینا پٹھان، حضرت ابو بکر نے محمد کو داماد بنا دیا اور اپنے گھر پہ اپنے داماد کو رکھا۔ سب کو شوال کے مہینے میں اماں عائشہ سے نکاح ہوا، لیکن ہم پٹھان اور بلوچ نبی سے بھی جا کر کے زیادہ غیرت مند کی، ابو بکر سے بھی زیادہ غیرت مند بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھکے تو نہیں آپ نہیں ہیں؟ آ کر کے صحابی نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ 6-7 سال کی جب میری بچی ہو گئی، کیا خوبصورت بچی تھی یا رسول اللہ۔ پھر یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ بالغ ہو جائے گی، میری حیا اس کی اجازت نہیں دیتی، میری جاہلانہ غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور مشرکانہ رسم و رواج اس کی اجازت نہیں دیتے۔ میرا کوئی داماد بن جائے، لوگ مجھے، ہمارے ایک گروہ بلوچ نے کسی کی پٹائی کی، اس کی بیٹی کا نکاح ہوا، اس کے بعد کسی نے کہا ابا مبارک، واجہ ترہ مبارک بھی آپ کو مبارک ہو کہ تی جن چکے نکاح ہوتا، آپ کی یہ بیٹی کا نکاح ہوا، ترہ مبارک بھی دے مارا۔ بلوچ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، سب کے سامنے کہا کتے کا بچہ، میری بیٹی کی عزت میں لوٹ جائے گی، بے غیرت، جو ہو گیا سو ہو گیا، تم لوگوں نے مجھے یہ مبارکباد کی چیزیں دے مارا اسے۔ جی ہاں،
یہ بلوچوں کی غیرت ہے اور یہ اللہ کو بھلا کرے کہ پٹھانوں کی غیرت ہے۔ تو وہ عرب بھی اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے کہا بیٹی بالغ ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ میں نے بیوی سے کہا، جھوٹ بول کر کے میں نے بیوی سے کہا کہ اس کو کپڑے مپڑے پہنا دو، آخری حسرت ہماری پوری ہو جائے۔ بیٹی کو دیکھ رہا ہوں ایک چاندنی، سبحان اللہ، چاند ہی چاند، چاندنی، کیا کہنا اس بیٹی کا؟ میں نے کہا کہ اس کو میں کسی خوشی کی جگہ پر لے جا رہا ہوں، کوئی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اس میں لے جا رہا ہوں۔ دھوکہ میں نے بیوی کو دیا، بیوی نے اس کو سونا کپڑے پہنا کر کے میں نے اس کو ساتھ لیا، چوری چھپکے سے میں نے کدال اور میں نے یہ کہ بیلچہ بھی لے لیا، کہا کہ کسی دیہات میں لے جا کر کے کسی جنگل میں کھڈا کھود کر کے اس کو دفن کروں گا۔ چلتے چلتے غیر آبادی میں جب میں اس کو لے جا رہا ہوں، بیٹی کہہ رہی ہے ابا یہ شادی کون سی ہے، یہ تقریب دعوت کون سی ہے، آپ تو مجھے جنگل لے جا رہے ہیں۔ ابا ادھر دعوت کہاں سے آ گئی، ادھر شادی کس کی ہوگی، یہاں آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اے میرے پیارے محمد، اے میرے پیارے محمد، اے میرے پیارے رسول، آپ نے ہم پر احسان کر دیا، یہ تھے ہم لوگ۔ وہ بیٹی اتنی محبت مجھ سے کر رہی ہے، ابا تو بھی تھک گیا، میں بھی تھک گیا، لے جا کر کے ایک بھوس والی زمین دیکھی، اس زمین کے قریب میں نے یہ کہ اس کو کہا کہ میں نے آپ کو کیا بیان کروں، تمہیں کیا بیان کر دوں؟ میرے پاس نہ وہ زبان ہے، نہ میرے پاس وہ سینہ ہے، نہ آپ کے پاس وہ سینہ ہے۔ حضرت اس کو میں نے بٹھایا کہ آپ بیٹھ جاؤ، اور پھر یہ کہ میں زمین کی کھدائی کر رہا ہوں، میرے کپڑوں پر یہ کہ میرے کپڑوں پر مٹی لگ رہی ہے۔ وہ بیٹی دوڑ کر کے میرے کپڑوں کو جھاڑتی ہے، ابا آپ کے کپڑوں پر یہ ہے کہ مٹی لگ گئی، ابا آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ جی ہم لوگ یہ تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھڈا کھود کر کے کہا کہ ابا کون سی شادی، یہ کھڈا کیوں کھود رہے ہیں، یہ کھڈا آپ کیوں کھود رہے ہیں، یہ قبر کیوں کھود رہے ہیں؟ میں حیران تھا، آخرکار یہ کہ زوری میں نے اس بچی کو پکڑ کر کے میں نے یہاں پر اس کو گرا دیا، ہاتھ پاؤں اس کے باندھے، اور وہ چیختی چلاتی رہی، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالا۔ جب یہ واقعہ بیان کی میرے نبی بھی رو پڑے، حاضرین مجلس بھی رو پڑے، وہ خود بھی رو پڑا۔ یہ اس قسم کی جاہلانہ رسم و رواج سے، یہ جاہلانہ غیرت سے، اس قسم کی یہ غیرت نہیں ہے، یہ کہ بے غیرتی ہے۔ یہ جانور بھی اس طریقے پر نہیں کرتے، جانور کو جانور پر بھی ترس آتا۔ آپ نے دیکھا کتے جب لڑنے کے قابل ہوتے تو ہب 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 اس طرح کر کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، لیکن اگر کتا آ کر کے پھر اس طریقے ایسے کرے اور اپنے یہ کہ چیخنے چلانے کی شروع کرے تو دوسرے کتوں کو بھی شرم آتی ہے کہ بس یہ ہار گیا، اب اس کے ساتھ لڑنا نہیں۔ آپ نے کتے دیکھے نہیں دیکھے، لیکن نہیں دیکھے تو اپنے بڑے کتوں کو دیکھو، ان کو نہ ہماری ماؤں پر رحم آتا ترس آتا، نہ ہماری بہنوں پہ ترس آتا، نہ ان کو یہ کہ آپ پہ ترس آتا، نہ مجھ پہ ان کو ترس آتا۔ ناراض نہ ہونا، یہ میرے نبی کی مقصد ہے آمد اور بعثت کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے حیا اور شرم، ظلم و زیادتی کو ختم کرنا، حیا کی تعلیم دینے کے لیے آپ آگے۔ جی ہاں، آپ کی جو لوگ گزرے ہیں، آپ کے جو شاگرد گزرے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حضرت عثمان، جب ایک آدمی یہ کہ آپ نے دیکھا کہ مرد صفائی کرتا ہے لیکن عثمان کی اپنی شرمگاہ پر کبھی نگاہ نہ پڑی، سب کو سبحان اللہ۔ جی ہاں، اپنی شرمگاہ پر کبھی نگاہ نہیں پڑی۔ عربوں کے ہاں کیا ہوتا ہے، عربوں کے ہاں ہوتا ہے یہ جو جبہ ہوتا ہے، جو تہبند، وہ جو تہبند لنگی جو ان کی ہوتی ہے وہ بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک انڈرویئر چھڈی پہنتے جس کو تبان کہتے ہیں۔ یہ سب بخاری کی حدیث سے آپ کو سنا رہا ہوں، تبان ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ جبہ اٹھ جائے تو شرمگاہ یہ کہ بند ہے اور شرمگاہ محفوظ ہے، اس لیے کہ اس پر لنگی ہے اور تہبند ہے۔ اگر تہبند بھی ہٹ جائے، تہبند بھی اگر ہٹ جائے تو تب بھی وہ چھڈی تب بھی ہے، سبحان اللہ۔ جبہ اس قسم کے کہ اس میں شلوار کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جبہ آپ نے دیکھا ٹخنوں تک انسان کو یہ کہ گھیرے میں لے لیتا ہے، اس کے نیچے پھر میں نے عرض کیا کہ سلی ہوئی لنگی، اور پھر یہ کہ وہ تبان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تبان بھی ہے اور لنگی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کی جبہ بھی ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کر رہے، اب تک آپ کو نبوت ملی نہیں ہے، لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کر کے لا رہے۔ یہ بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا، مفتی عطا اللہ بھی یہاں پر موجود ہے، ان سے بھی پتہ کر لینا۔ لوگ ایک ایک پتھر لا رہے ہیں، اللہ کا رسول ابھی تک نبوت ملی نہیں ہے، آپ دو دو پتھر، تین تین، ڈبل ٹرپل اٹھا کر کے کندھے پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے لا رہا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ کے نبوت سے پہلے کی یہ تعمیر ہے۔
آپ کی نبوت سے پہلے کی یہ تعمیر ہے کعبۃ اللہ کی، اور آپ نے اس کو برقرار رکھا۔ یہ مشرکین مکہ نے یہ تعمیر کی تھی، لیکن اس تعمیر میں آپ نے بھی حصہ لیا۔ ڈبل دوسرے ایک ایک پتھر اٹھا رہے، رسول پاک ڈبل اور ٹرپل اٹھا کر کے اپنے کندھے پر اس طریقے پر یہ کہ آپ لا رہا، یہ پتھر اٹھا کر کے لا رہے۔ حضرت عباس آپ کی چچا تھے، 2 سال بھتیجے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اے محمد، اے محمد، اے احمد، اے محمد، آپ 2 پتھر ڈبل ٹرپل کندھے مبارک پر، آپ کے کندھے پہ زخم لگ جائے گا، اس لیے آپ اپنی لنگی کو اتارے۔ حالانکہ چھٹری ہے کہ جبہ ہے، جبہ کے نیچے لنگی ہے، پھر یہ کہ اللہ کو وہ تبان جس کو آپ کہتے ہیں چھڈی، وہ چھڈی بھی ہے، شرمگاہ کھلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی غیرت ہے، اتنی غیرت۔ آپ کو کہہ رہے کہ آپ اپنے اس لنگی کو اتارے، لنگی اتار کر کے اس کو ڈبل ٹرپل کر دے، اور چہرہ، اور یہ کہ اس طریقے پر تہرا چہرہ کر کے اس کو یہاں کندھے پر رکھے، پھر آپ یہ کہ اس کے بعد پتھر اس پر رکھیں گے، کندھا مبارک آپ کا زخمی نہیں ہوگا۔ کہتے کہ چچا جی بے تکلفی تھی۔ حضرت عباس 2 سال عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال، یعنی چچا جی 2 سال عمر میں بڑے تھے بھتیجے سے، اور دونوں کی بے تکلفی بھی رہتی تھی۔ لوگ حضرت عباس کو ستاتے بھی تھے، کہتے تھے انت اعظم انت اکبر اب ابن اخی کا، تو بڑا ہے یا تیرا یہ کہ بھتیجا محمد بڑا ہے۔ ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتے تھے انا اکبر منہ سنا وهو اعظم منی، عمر میں 2 سال تو میں بڑا ہوں، لیکن بھتیجے کے عظمتوں کا کیا کہنا، آسمانوں پر جا کر کے پہنچے۔ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ تھکے تو نہیں ہے؟ تھکے تو میں چھٹی کرتا ہوں۔ جب آپ تھک گئے 1-2 بندے اشارہ کر لینا، ابھی تک میں گرم نہیں ہوں۔